نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر کہ جو خوف اور ڈر ہے تو مسلمانوں کو کیا صورتحال اختیار کرنی ہوگی، مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا، ہمیں قرآن و سنت کس بات کی تعلیم دیتا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ ایک طرف ہمارے گناہوں کی بھرمار، دوسری طرف ہمیں نیک اعمال سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھیں، ایک تو احتیاطیں ہوتی ہیں کہ انسان احتیاطیں کرے، لیکن بعض احتیاط ایسی جو شریعت کے منافی ہیں، بعض جو شریعت کے منافی نہیں ہے اس احتیاط پہ تو انسان عمل کر سکتا ہے، لیکن جو شریعت کے منافی ہیں، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ عمرے پر پابندی، حج بیت اللہ شریف پر پابندی لگا دی جائے، تو یہ بات تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر خود موجود بخاری شریف کی روایت کا بھی مفہوم ملتا ہے کہ قیامت کے قریب حج موقوف ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ظلم کہ بعض جگہوں پر تو جماعت پر اور نماز جمعہ پر پابندی لگا دی گئی۔ ابھی تک پاکستان میں ایسا نہیں ہوا، آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے عذاب کو مزید دعوت دینے کے مترادف۔ چلے بعض احتیاط تو ایسی ہیں کہ جن کی شریعت نے اجازت دے دی، اگر کہا جائے کہ مسافہ ترک کر دیا جائے تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ ویسے بھی جس طریقے سے مسافہ پھیل رہا تھا، اس سے سلام کا جو ایک طریقہ تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسلام نے تو سلام سکھایا ہے، سلامتی کی دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا تھا جو لوگ مصافحہ کرتے تھے کثرت کے ساتھ، وہ یہ سلامتی کی دعا نہیں دے رہے تھے۔ لیکن چلے مسافہ سے اگر منع کیا جا رہا ہے تو کم از کم سلامتی کی دعا کا تو اہتمام ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن یہ کہنا کہ جماعت ساقط ہو جائے، جماعت نہ ہو، نماز جمعہ پر پابندی، ارے جماعت کی تو اتنی تاکید کی گئی کہ جنگ کے دوران جماعت معاف نہیں کی گئی، حیت تبدیل ہو گئی لیکن جماعت ساقط نہیں ہوئی۔ خوف کی نماز مقرر کر دی گئی لیکن جماعت ساقط نہیں ہوئی۔ اندازہ لگائیں، کیا ہم جماعت سے رک کر، مساجد سے رک کر، کیا ہم اس وائرس سے، ان بیماریوں سے، ان وباؤں سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے تو واضح اعلان کر دیا، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ، اگر تم گھروں میں بھی ہوئے، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ، تو اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر رکھا ہے قتال، وہ تم تک پہنچ کے رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں بھی وضاحت ہے کہ ساری امت اگر تمہارے نفع کے لیے جمع ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہو نفع کا، تو وہ ساری امت تمہیں نفع نہیں دے سکتی۔ ساری انسانیت نقصان کے لیے جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہو تو وہ ساری انسانیت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ تمام باتیں یہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، اور ہم اللہ کو عذاب کی دعوت نہ دیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لعلہم یرجعون۔ اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مصیبت جو نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے نازل کرتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ہم نے کرنے کیا کام ہے، ان میں سے بنیادی کام یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعاون، اس کے بعد کے زمانے میں تعاون سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اس علاقے میں جانے سے منع کیا گیا، وہاں سے نکلنے سے منع کیا گیا، لیکن کبھی بھی جمعہ اور جماعت کے ترک کرنے کی، چھوڑنے کی تلقین نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، مشکل حالات آ گئے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار واقعہ پیش آتا، مصیبت پیش آتی، فوراً نماز کی طرف لوٹتے، لیکن یہاں تو گویا اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم اس مصیبت کو دعوت نہ دیں، بلکہ سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے احتیاط کرنا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے۔ شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے۔ شریعت نے باقاعدہ کہا صفائی نصف ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، اپنی روحانیت مضبوط کرنی ہے۔ ان روحانیت کو مضبوط کر کے ہم جو یہودی، صہیونی، دجالی سازشیں اور پروپیگنڈے کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو کر رہے ہیں، ہم اپنی روحانیت مضبوط کر کے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری روحانیت مضبوط نہیں ہوئی تو ہم ان دجالی سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جو دعائیں ہیں وہ پہلے بھی نقل کی گئی، ابھی جو دعائیں آپ حضرات کے سامنے نقل کر دوں کہ صبح و شام کی دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اسی طریقے سے آیت کریمہ ہے
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک اور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ایک دعا حدیث مبارکہ میں بتائی گئی اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. ایک دعا یہ بھی بتائی گئی اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیء الاسقام. اسی طریقے سے درود شریف کا اہتمام ہو. ایک خصوصی درود جو بیان کیا گیا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء. ایک دعا یہ بیان کی گئی اللہم ارفع عنا البلاء والوباء. ان دعاؤں کا اہتمام ہو کم از کم روزانہ 3 مرتبہ انسان صبح و شام ان دعاؤں کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت اور پریشانی دور ہو. ایک امام ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر ایک بات ذکر کی، فرمایا جس خطے میں، جس روئے زمین پر 4 چیزیں پائی جائیں تو اس روئے زمین کے عوام مصیبتوں اور وباؤں سے اور بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں. نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 علماء دین جو رشد و ہدایت کی رہنمائی کرتے رہیں، نمبر 3 مشائخ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں، نمبر 4 پردہ دار خواتین. یہ 4 چیزیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. یہ 4 چیزیں اگر نہیں ہیں تو ان کے لیے کوششیں کی جائیں. اسی طریقے سے ابھی حال ہی میں مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک جو ہے واقعہ بیان کیا، اور اس ضمن میں انہوں نے جو دعا کی بتائی اور بیان فرمائی اس کا بھی اہتمام ہو. سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ، اور اسی طریقے سے جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 313 مرتبہ. یہ ان کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل، بھروسہ، اعتماد، اللہ کی ہر رضا پر بندہ راضی ہو. اگر ہماری قسمت میں ہے اس مصیبت میں مبتلا ہونا، اللہ کی رضا ہے انسان راضی ہو، اور اللہ کی رضا کے مطابق اگر ہماری قسمت میں، اگر ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں اگر ہم اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتے، اللہ کا شکر ہو، یہ بھی اللہ کی رضا ہے. تو اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والا سچا مسلمان وہی ہے. تو روحانیت مضبوط، توبہ و استغفار جس طریقے سے، اور آخری چیز یہ جس طریقے سے وہ یہود و حنود جو ہیں وہ دجال کی تیاریاں کر رہے ہیں ان کے آنے کے لیے، ان کا مسیحا اس کو کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے مسلمانوں کو قیامت کی علامات سے آگاہی ہونی چاہیے اور اس کے مطابق قیامت کی تیاری کرنی چاہیے. امام مہدی کے ہر اول دستے میں شامل ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً روحانی طاقت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں تو دجال سے کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے، دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کے لیے سورہ کہف کی تلقین کی گئی کہ سورہ کہف کی تلاوت روزانہ نہیں ہو سکتی، کم از کم جمعۃ المبارک والے دن پوری نہیں ہو سکتی تو کم از کم ابتدائی اور آخری 10 آیات، ایک رکوع، ان کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ ان وباؤں سے، ان مسائل سے سبوں کو محفوظ فرمائے، انسانیت کو، مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، سازشوں اور پروپیگنڈے سے اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. Oh